بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل والقوم معه عقيب انصرافهم من الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم راح إلى الموقف عقيب الصلاة والجبل يسمى جبل الرحمة. الموقف الأعظم. فرماتے ہیں کہ امام موقف کی طرف متوجہ ہو اور جبل رحمت کے قریب وقوف کرے اور تمام لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہی امام کے ساتھ ہو لیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد موقف کی طرف تشریف لے گئے تھے اور پہاڑ کا نام جبل رحمت ہے، جبکہ موقف کا نام موقف اعظم ہے، جبکہ موقف کا نام موقف اعظم ہے. نماز سے فراغت کے بعد کے اعمال. مسئلہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز سے فارغ ہو کر امام اور سارے حاجی موقف کی طرف روانہ ہو جائے اور جبل رحمت کے قریب جا کر وقوف کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبل رحمت ہی کے قریب جا کر وقوف کیا تھا. صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ متن میں جو جبل ہے اس سے جبل رحمت مراد ہے اور جو موقف ہے اس سے موقف اعظم مراد ہے. قال وعرفات كلها موقف الا بطن عرانة لقوله عليه السلام عرفات كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرانة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر. فرماتے ہیں کہ بطن عرانہ کے علاوہ پورا عرفات موقف ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ پورا عرفات موقف ہے اور تم لوگ بطن عرانہ سے اوپر رہو، اور پورا مزدلفہ موقف ہے اور وادی محسر سے اونچے رہو. میدان عرفات میں ٹہرنے کی جگہ کا بیان. مسئلہ یہ ہے کہ بطن عرانہ کے علاوہ پورا میدان عرفات جائے وقوف ہے، جہاں بھی حاجی وقوف کرے گا رکن ادا ہو جائے گا، کیونکہ حدیث پاک میں بطن عرانہ کے علاوہ پورے عرفات کو موقف قرار دیا گیا ہے. اسی طرح وادی محسر کے علاوہ پورے مزدلفہ کو بھی جائے وقوف بتایا گیا ہے. صاحب بنایا نے لکھا ہے بطن عرانہ عرفات میں ایک وادی کا نام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی میں شیطان کو دیکھا تھا، اس لیے اس میں لوگوں کو وقوف کرنے سے منع فرما دیا ہے. قال وينبغي للإمام أن يقف بعرفة على راحلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على ناقته وإن وقف على قدميه جاز والأول أفضل لما بينا. وينبغي أن يقف مستقبل القبلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف كذلك وقال النبي عليه السلام خير المواقف ما استقبلت به القبلة. فرماتے ہیں کہ امام کو عرفہ میں سواری پر وقوف کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر وقوف فرمایا تھا، اور اگر امام اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تو بھی جائز ہے، لیکن اول افضل ہے اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا، اور مناسب یہ ہے کہ امام قبلہ رو ہو کر وقوف کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وقوف کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے بہترین موقف وہ ہے جس کے ساتھ استقبال قبلہ ہو. امیر حج کے لیے وقوف عرفہ کی افضل صورت کا بیان.
مسئلہ یہ ہے کہ امام اور خلیفہ وقت کو چاہیے کہ وہ کسی سواری پر سوار ہو کر قبلے کی طرف متوجہ ہو کر وقوف عرفہ کرے، اس لیے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور اگر اس نے یہی قدموں پر وقوف کیا تو بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ سواری پر وقوف کیا جائے، کیونکہ یہ عمل رسول سے ہم آہنگ ہونے کی وجہ سے موجب خیر و برکت ہے اور اضافہ ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ صاحب ہدایہ نے اس مسئلے کے تحت جو احادیث پیش فرمائی ہے وہ سب بالکل واضح ہے۔ وَيَدْعُو وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ لِمَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كان يدعو يوم عرفة مادا يديه كالمستطعم المسكين ويدعو بما شاء وإن مدد الآثار ببعض الدعوات، وقد أوردنا تفصيلها في كتابنا المترجم بعدة الناسك في عدة المناسك بتوفيق الله تعالى. بعدة الناسك في عدة المناسك فی عدت المناسک بتوفیق اللہ تعالی۔ اور امام دعا کرے اور لوگوں کو حج کے احکام سکھلائے، کیونکہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کھانا مانگنے والے مسکین کی طرح دعا کر رہے تھے، اور جو چاہے دعا مانگے، اگرچہ آثار نے کچھ دعاؤں کو بیان کیا ہے، اور ہم نے بتوفیق الہی اس کو پوری تفصیل سے اپنی کتاب عدت الناسک فی عدت المناسک میں بیان کر دیا ہے۔ فرماتے وقوف عرفہ میں امام خوب رو کر اور نہایت آہوازاری کر کے اللہ سے دعائیں مانگے، اس لیے کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اتنے انہماک اور اس قدر گریہ و بکا کے ساتھ دعا مانگتے تھے جیسے ایک بھوکا فقیر کسی سے کھانا طلب کرتا ہے، اور دعا مانگنے میں کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ ہر طرح کی جائز دعا مانگنے کا اختیار ہے۔ اور اس موقع پر بعض دعاؤں کے متعلق آثار بھی وارد ہوئے ہیں، جن میں سے امام ترمذی نے حضرت عمرو بن شعیب کے حوالے سے ایک دعا یہ بھی نقل فرمائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بعض اثر میں یہ بھی ہے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا، اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واعوذ بک من وسواس الصدر وشتات الامر وفتنة القبر۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما یلج فی البحر وشر ما تہب به الریاح۔ قال وينبغي للناس أن يقفوا بقرب الإمام لأنه يدعو ويعلم فيعوا ويستمع، وينبغي أن يقفوا وراء الإمام ليكون مستقبل القبلة، وهذا بيان الأفضلية لأن عرفات كلها موقف على ما ذكرنا۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ امام کے قریب وقوف کرے، اس لیے کہ امام دعا کرے گا اور سکھلائے گا تو وہ محفوظ کریں گے اور سن لیں گے، اور انہیں امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ قبلہ رخ ہو جائے، اور یہ افضلیت کا بیان ہے اس لیے کہ پورا عرفات موقف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے۔ امام کے قریب وقوف کرنے کا حکم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ عرفات میں امام کے قریب ہی وقوف کرے تاکہ جب امام خطبہ دے تو اسے بغور سن سکے اور اپنے دل کے نہاں خانوں میں محفوظ کر سکے۔ اسی طرح لوگوں کو امام کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر امام کے لیے بھی قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہونے کی ہدایت ہے، لہذا جب امام قبلہ رخ ہوگا تو جو لوگ اس کے پیچھے ہوں گے وہ بھی قبلہ رخ ہوں گے، اور یہ فضیلت ان کو بھی حاصل ہوگی۔ اسی لیے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حاجیوں کا امام کے پیچھے کھڑا ہونا صرف افضل اور اولیٰ ہے، کیونکہ پورا میدان عرفات موقف اور جائے وقوف ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس سلسلے کی دلیل
بشکل حدیث آ چکی ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔